السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا یہ واقعہ ہے کہ یمن میں صنعا شہر سے دور ایک باغ تھا۔ اس باغ کا نام سردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے بعد وہ فقیروں اور مساکین کو بلایا کرتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یا ہماری جھولی سے الگ جا گرے وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقیروں اور مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ ایک دن باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک بن گئے، مگر یہ تینوں بہت بدنیتی تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں مساکین کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ پا جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی ہم چل کر باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ فقیروں اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ ان لوگوں کی بدنیتی کی وجہ سے یہ اثر بد دکھایا کہ رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا، اور ان لوگوں کو ان کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں چپکے چپکے بات کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مساکین کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درخت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ کہیں بھول گئے ہیں اور کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے کوئی دوسرے بھائی نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ اللہ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ تو ان سب نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقیروں اور مساکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور صدق دل سے توبہ استغفار کرنے لگے، اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ عنقریب ہمارا رب ہم لوگوں کو اس سے بہترین باغ اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ ہم اپنے رب ہی سے توبہ قبول کرنے کی درخواست گزار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی، اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے پھل آنے لگے، اور اس باغ کا نام حیوان باغ تھا، اور اس میں ایک انگور اتنے بڑے ہوتے تھے کہ اس کا ایک گوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے گوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے تھے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی ہے، اور بد نیتی اور بے ایمانی کا اثر مال میں ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ ضائع شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کیجیے گا لائک اینڈ سبسکرائب تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔